ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلسلہ کلام چل رہا تھا سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے سورۃ فاتحہ نازل فرمائی ہے، اور سورۃ فاتحہ ام الکتاب ہے. جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اس بات کا اعتراف کرنا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اب اس کو مترجمین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے. کچھ نے کہا ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو الآیات تفسر الآیات، آیت کی تفسیر جو ہے وہ آیت سے ہی کی جاتی ہے. تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت لفظ عبد سے ہے، اور عبد کا مطلب ہے غلام، نوکر. یعنی ہم اللہ کی دربار میں اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے نوکر ہیں. اب جب ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب رسول کی اطاعت اللہ کی عبادت، یعنی جو کچھ رسول نے فرمایا ہے اس پر جس نے عمل کیا تو اس نے اللہ کی عبادت کر لی، اور جس نے رسول کے کہنے پہ عمل نہیں کیا اس نے بالکل اللہ کی عبادت نہیں کی. اب رسول نے جو جو فرمایا تو وہ اللہ کی عبادت قرار پایا. رسول نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک اللہ کی عبادت قرار پایا. اب ڈائریکٹ اللہ کی عبادت تو ہے نہیں،
کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہمیں جو کچھ رسول نے فرمانا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم رسول کے فرمان کو نہیں فالو کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی عبادت ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں یا تجھ سے مدد چاہتے ہیں؟ تیری مدد ہمیں درکار ہے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت سے مقامات پر مدد کی۔ اب اللہ نے بہت سے مقامات پر کیسے مدد کی؟ اللہ نے مختلف مقامات پہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا مدد کرنا اللہ کی مدد ہے۔ اب دیکھیں مسلمان مختلف چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، مختلف چیزوں کے سہارے سے انسان اپنی کمزوری کا علاج کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بیساکھی کا سہارا لیتا ہے۔ اب کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ بیساکھی کا سہارا لینا جو ہے یہ شرک ہے، اور اگر کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کسی گدھے کے اوپر بوجھ رکھتا ہے۔ تو کسی عالم نے نہیں کہا کہ گدھے سے استفادہ کرنا شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقط زغت قلوبکما ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اگر آپ اپنے اس کردار پہ ڈٹی رہیں تو پھر یاد رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مولا۔ تو مترجمین نے اس مولا کا مطلب مددگار کیا ہے کہ میں اللہ رسول کا مددگار ہوں۔ اب اتنا کہہ کے اللہ خاموش نہیں ہو گیا کہ میں بس میں ہی مددگار ہوں اور میرے علاوہ رسول کا کوئی اور مددگار ہرگز نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے وجبریل، اور دوسرا معاون جو ہے وہ جبریل ہے۔ اور پھر جبریل پہ اکتفا نہیں کیا، اور پھر ایک تیسرا مددگار بیان فرمایا ہے وصالح المؤمنین۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ملا نے تعصب سے کام لیا ہے، اور ملا نے کہا ہے کہ نیک مومن، نیک مومنین۔ اب نیک مومنین لکھ کے یہاں پر ملا نے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے۔ عام آدمی تو اس ترجمے کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ مومنین لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب توصیفی میں
دونوں جز یعنی صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ نیک مومنین اس کے مددگار ہیں تو یہاں پر صالح المومنین نہ لکھا ہوا ہوتا، بلکہ المؤمنون الصالحون لکھا ہوا ہوتا۔ یہ صالح المومنین مرکب اضافی ہے، اور صالح جو ہے یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ صالح المومنین کوئی ایک ہستی جو مومنین کی اصلاح کرنے والی ہے، اور وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ہستی سے مراد مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تیرے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں تو قرآن پہ عمل کر کے تیری مدد چاہتے ہیں۔ تو نے جو قرآن مجید میں جن جن ہستیوں سے مدد حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن ہستیوں کو مددگار متعین کیا ہے، ہم انہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو نے رسول کو ہمارا مددگار بنایا ہے، ہم رسول کو مددگار مانتے ہیں، اور تو نے علی کو رسول کا مددگار بنایا ہے اور ہمارا مددگار بنایا ہے، تو اس لیے ہم علی کو بھی اپنا مددگار چاہتے ہیں۔ تو یہ مدد مانگنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اگر کسی سے مدد مانگ لیں تو ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ نے مومنین سے مدد طلب کر کے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ مدد مانگنا ایشو نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ کسی نااہل سے مدد مانگنا، جو خود مدد نہیں کر سکتا، جو اپنی آپ مدد نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ نے بتوں کی مدد سے منع کیا ہے اور طاغوت کی مدد سے منع کیا ہے کہ نہ آپ نے کسی بت سے مدد مانگنی ہے اور نہ آپ نے کسی طاغوت سے مدد مانگنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔